بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا اردو کا ٹاپک حصہ غزل کی پہلی غزل، شاعر کا نام خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد، جیسا کہ ہم اگر خواجہ میر درد کے بارے میں جانیں تو خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر، ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ نہایت غالب اور اس کے علاوہ فکر آخرت، عزت نفس و خودداری، یہ ان کی شاعری میں واضح طور پہ چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا، پہلا شعر ان کا، کام مردوں کے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مردوں سے مراد یہ صرف ہم مرد ایک جو صنف انسانی ہے، ہم صرف اسی کو نہیں لیتے، بلکہ یہ ایک عظیم لوگ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں اپنا نام، اپنا اثر و رسوخ، اپنے کام کی وجہ سے، اپنی کوئی نہ کوئی بات، اپنی اچھے اوصاف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اچھا، اس شعر کا ہم اگر مفہوم دیکھیں، عظمت انسانی یہی ہے کہ مقصد زندگی کو زندگی سے عزیز رکھا جائے۔ یعنی انسان کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو انسان جو اشرف المخلوق ہے اس کو کس طرح بے مقصد پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہ اب انسان کو عقل دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے۔ اب اس دنیا سے جس نے جو آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جو لوگ انسان اپنی نیک عمل کرتے ہوئے، کوئی بڑا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہی لوگ اس دنیا سے جا کر بھی وہ نہیں جاتے، ان کا نام، ان کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں، جو ان کو اچھے الفاظ میں انسان یاد رکھتا ہے۔ اب ہر انسان کو زندگی اسی طرح سے گزارنی چاہیے جو بہترین کام کرتے ہوئے اپنی جان قربان کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان، ٹھیک ہے شہادت کا منصب بہت بلند ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان شہید ہی ہو۔ انسان بہت سے اچھے کام کر کے، انسان بہت سی ایسے کام کرتا ہے جس کی بدولت انسان کا زندگی جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ ہر مرد کے بس کی بات نہیں ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان بہت سے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، بہت نیک کام آپ کے سامنے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، اب پھر اگر ہم اسلامک ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو حضرت امام حسین کی قربانی سب سے بڑھ کے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے، ہر انسان یہ اس طرح کی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن وہ اپنی جان سے تو گزر گئے، اپنی جان تو انہوں نے قربان کر دی، لیکن ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اسی طرح بہت سے آپ لوگ قائد اعظم دیکھ لیں، قائد اعظم کی مثال آپ کے سامنے ہے، علامہ اقبال ہیں، انہوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں کیا، لیکن اس کے بعد وہ امر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ حوالے کے شعر آپ لوگ لکھ لیں۔ ضروری ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں، غزل کی تشریح کریں گے تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں کہ کسی اچھے اور معیاری شاعر کے اس سے ریلیٹڈ شعر ضرور لکھیں، جس سے ایک اچھا ایکسپریشن پڑتا ہے، چیک کرنے والا آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے۔ تو اس میں 2 شعر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک تو بڑا مشہور زمانہ شعر، جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ پھر دوسرا شعر، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مجھے مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ چلیں، دوسرا شعر ہے جو اس کا خواجہ میر درد کا، موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مفہوم ہے اس کا، فقر اختیار کرنے والے، فقر ایک ایسی کنڈیشن، درویشی جس کو کہتے ہیں، فقر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہیں، جن کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کہ اب فقر ایک ایسی کنڈیشن کہ انسان کو دنیا سے بالکل الگ کر دیتا ہے، انسان کو دنیا کا نفع نقصان کوئی اس کے لیے معنی نہیں رکھتا، اور یہی اس میں
کہہ رہا ہے کہ اس کا موت نے آ کے ان سے کیا لینا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی جو انسان زندگی کی آسائشیں ہوتی ہیں جس کو چھوڑتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب موت آتی ہے، تو وہ ان آسائشوں کو پہلے سے ہی ترک کر چکے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. لہٰذا اب موت ان کے لیے چاہے اس دنیا میں رہیں چاہے اگلی دنیا میں رہیں، اس کا اس دنیا سے ٹرانسفر ہونا ہی ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. پھر دوسرا شعر حوالے کا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ فقط شام زندگی صبح دعا میں زندگی. تیسرا شعر، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں. اے اہل نظر اس میل ملاقات کو خوش قسمتی دانو کہ یہ جلد ختم ہو جائے گی. یعنی اب وہ کہتا ہے کہ دید و دید، کہ اگر لمحے بھر کو انسان کو ملاقات ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو جاتی ہے، تو غنیمت ایسے جو مفت میں مال آ جائے. یوں شرر چنگاری کو کہتے ہیں کہ اے اہل نظر کو وہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، وہ خود بھی اہل نظر ہے، اور جو اہل نظر جو اس کے کلام کو جاننے والے ہیں، جو اس کو جاننے والے ہیں، اس کے ہڈن میننگ کو جاننے والے ہیں، ان کو وہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے تھوڑی لمحے بھر کے لیے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کو آپ لوگ غنیمت گردانیں، کیونکہ وہ ایک چنگاری کی طرح کچھ عرصہ اس دنیا میں ہے اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا. ایسے لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ظاہری بات ہے ہر انسان نے چلے جانا ہے، لیکن وہ اپنی اب مثال دے رہا ہے کہ میں اس دنیا سے جلد جانے والا ہوں، لہٰذا اگر مجھ سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. پھر دوسرا ذکی میر کا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. تھینک یو سو مچ.